بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کاروبار کے اعتبار سے اسے فائدہ ہو، اسے اللہ کو راضی کرنے کا بھی موقع ملے اور اس کو اپنی معیشت کو بھی بہتر بنانے کا موقع ملے۔ تو اس میں کچھ اصول ہیں کہ ان اصولوں کو اگر سامنے رکھتے ہوئے چلیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی وہ تجارت جو ہے مفید ہوگی۔ اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی نیت کی تصحیح کرے۔ اصل میں جب تک تصحیح نیت نہیں ہوگی کہ میں کاروبار کس لیے کر رہا ہوں تو پھر اس کا فائدہ اس درجے میں نہیں ہوگا۔ اور تصحیح نیت کیا ہے کہ میں اپنی جو ماتحت افراد ہیں، جو میری کفالت میں ہیں، ان کے لیے رزق حلال کمانے کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہ بنیادی طور پر اصل میں نیت کا جو اس لیے اعمال کا جو دار و مدار کہا گیا وہ نیت پہ کہا گیا، کیونکہ نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ اگر آپ حلال کمانے کی نیت کریں گے تو ملنا تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی حلال ملے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ چور کے مقدر میں رزق تو تھا لیکن اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ غلط کیا۔ ملنا تو تھا اس کو لیکن اس نے راستہ غلط اختیار کیا۔ تو اگر آپ نیت کو تصحیح کریں گے کہ میں رزق حلال کمانا چاہ رہا ہوں اور پھر میں کمانا کس لیے چاہ رہا ہوں کہ تاکہ اپنی زیر کفالت افراد کی جو ہے کفالت کر سکوں، ان کو ان کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ تو اگر آپ نیت کی تصحیح کریں گے تو یہ جو ہے آپ کی تجارت کے لیے مفید ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فرض کفایہ کی نیت کریں۔ دیکھیں آپ کے ماتحت 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں اور 10 افراد ہیں، تو آپ ان کی طرف سے گویا کہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں کہ بھئی ان سب کو بے فکر کر کے آپ ان کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تو فرض کفایہ ہوتا یہ ہے کہ بھئی کچھ کر لیں اور باقی سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائے۔ جیسے جنازہ کی نماز ہے، فرض کفایہ ہے کہ چند افراد کر لیں گے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا ہوگا جی، وہ سب گنہگار ہوں گے۔ تو اسی طرح اگر یہ بھی کاروبار نہیں کرے گا تو پھر وہ جو 10 کے 10 افراد ہیں وہ بے سہارا ہو جائیں گے، وہ 20 افراد ہیں، وہ 5 افراد ہیں، وہ بے سہارا ہو جائیں گے۔ تو دوسرا کام، اور حدیث میں بھی اس کی تائید کی گئی، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال کا کمانا یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ تو اس لیے فرض کفایہ کی ادائیگی کی نیت کریں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ تجارت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے دل میں حرص نہ آئے، کیونکہ حرص ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو حدود سے آگے نکال دے گی۔ کیونکہ حریص بندے چاہتا ہے کہ بس میرے پاس پیسہ آئے، ادھر سے آئے ادھر سے آئے، جائز طریقے سے آئے ناجائز طریقے سے آئے، بس آ جائے۔ تو اس لیے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے حرص نہیں کرنی، اور جب حرص نہیں کریں گے تو پھر اذان جب ہوگی تو نماز کے لیے دکان بند کرنے کی دکان جب بند کرنا چاہیں گے تو مشقت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں یقین ہوگا کہ بھئی جو مجھے ملنا ہے وہ ملنا ہے، تو پھر میں حرص کس چیز کی کروں؟ اگر یہ گاہک چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ رزق تو رازق نے دینا ہے، اس گاہک نے تھوڑا دینا ہے۔ تو اس لیے حرص نہ کریں، حرص سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حرص بڑی ہم کتابوں میں واقعات بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ حریص اور لالچی آدمی وہ جو ہے اس کو ایک تو سکون تو ملتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اپنا نقصان تو کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے بعض اوقات۔ تو اس لیے حریص نہ بنیں، تجارت میں حرص نہ کریں، بلکہ رزق حلال کمانے کی نیت کریں۔ جتنا مل جائے گا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر جو ہے اس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور حریص آدمی گن گن کر مایوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے مجھے چاہیے تھے، اتنے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب کئی سال تک آتے رہے اور ہر دفعہ کہتے آ کر کہ حضرت مجھے خسارہ ہوا، اس سال دعا کر دیں۔ ایک دفعہ حضرت نے پوچھا کہ بھئی بات کیا ہے کہ ہر سال خسارہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ تو وہ تاجر کہنے لگا کہ حضرت آپ ہماری اصطلاح کو نہیں سمجھتے، اصل میں ہم سال کے آغاز میں ایک اندازہ لگاتے ہیں، تخمینہ لگاتے ہیں کہ ہمیں اتنا فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ فائدہ ہمیں نہیں ہوتا تو ہم اس فائدے کو نہ ہونے کو بھی نقصان شمار کرتے ہیں۔
تو حضرت نے بڑا وہ جو ہے بڑا زبردست جواب دیا، فرمانے لگے کہ بھائی تم کتنے ناشکرے ہو، نفع کم ہونے کو بھی نقصان شمار کر رہے ہو. تو بھائی جتنا مل جائے حرص نہ کریں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دیانت داری، دیانت اور امانت، یہ دو اوصاف تاجر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. آج ہماری بازار، آج ہماری تجارت کیوں بد اعتمادی کا شکار ہے؟ کیونکہ کہیں پہ صداقت ہے تو دیانت نہیں ہے. ایک بندہ سچا ہے لیکن دیانت داری نہیں کر رہا، خیانت کر رہا ہے. اور ایک بندہ خیانت کر رہا ہے، سچا نہیں ہے، وہ خیانت سے بچ رہا ہے لیکن سچا نہیں. تو بھئی اور پھر کیا فضیلت ارشاد فرمائی گئی، اور جو اس روایت میں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی فضیلت کہ سچ بول لے اور دیانتداری کر لے تو وہ جو ہے اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ تو اس لیے جی تجارت کے اندر جی جو ہے حلال کی نیت کریں، یعنی تصحیح نیت کریں، فرض کفایہ کی نیت کریں. اور تیسرا اصول میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حرص نہ کریں. چوتھا یہ ہے کہ ان اوصاف کو اپنائیں. اللہ پاک اگر ان آپ اوصاف کو اپنا کر تجارت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی تجارت مفید بھی ہوگی اور آپ دنیا کے اندر بھی وہ فائدہ دے گی، آخرت کے اندر بھی فائدہ دے گی. ایک اور بات یاد ہے، وہ یہ ہے کہ تجارت دنیا کے تاجر بن کر نہ کریں بلکہ آخرت کو بھی سامنے رکھ کر کریں. یعنی صرف دنیا کے اعتبار سے اپنا کاروبار نہ کریں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ اکرام کی صفت یہ بیان کی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کی تجارت ایسی تھی کہ ان کا وہ ایسے لوگ تھے کہ خرید و فروخت کرنا اللہ سے ان کو غافل نہیں کرتا تھا. یعنی ادھر سے اذان کی آواز آئی، اب آخرت کی تجارت کی طرف چل پڑے، یعنی پہلے اللہ کا حکم پورا کیا. تو تجارت میں یاد رکھیں کہ صرف دنیا کی تاجر نہ بنے، آخرت کے تاجر بھی بنے.